الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر مختلف زبانوں کے اندر کچھ گفتگو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس گوشے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا جو گوشہ دعوت و تبلیغ سے متعلق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے کسی ایک گوشے کی اصلاح نہیں فرمائی، بلکہ داعی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گوشے میں رہنمائی بھی فرمائی اور ہر گوشے کی اصلاح فرما کر انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط عطا فرمائے۔ دنیا میں بہت سارے مصلح آئے، کسی نے تعلیم کے نصاب میں اصلاح فرمائی، کسی نے معاشرتی زندگی کے سلسلے میں اصلاح فرمائی، کسی نے سیاست کے اندر اصلاح کی کوشش کی، کسی نے تجارت میں اصلاح کی کوشش کی، لیکن تنہا داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے زندگی کے ہر گوشے پر توجہ فرمائی اور اس کی اصلاح فرما کر ہر گوشے کو صاف ستھرا اور پاک فرمایا، اور جس کی وجہ سے انسانی زندگی کا کوئی بھی گوشہ کیوں نہ ہو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہر ایک کے لیے رہنمائی کا کام انجام دیتی ہے، اور دنیا کا انسان ہر گوشے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہنما اور اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لینی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ عظیم ذات ہے جو قانون الہی کی پابند ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق، فرمان کے مطابق اپنی زندگی کے ہر پل کو گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے شعبے کو بھی اگر آپ دیکھیں اور دعوت دین کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں جو اسلوب اپنایا، جو طریقہ اپنایا، وہ طریقہ بھی اللہ عز و جل نے جو بتایا اسی طریقے کے مطابق پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانوں کے سینوں میں ہدایت کا چراغ روشن کرنے کے لیے اسی طریقے کو فالو کیا اور اسی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے انسانی زندگی میں انقلاب پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں، پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار جل جلالہ نے یہ حکم جب عطا فرمایا تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعوتی زندگی کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں اور انسانوں کو اس راستے کی طرف بلانے کی جد و جہد فرماتے ہیں جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، رب نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں بھی راستے کا ہی ذکر ملتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چلنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے کی طرف بلانے کا حکم دیا جس راستے پر چلنے کے بعد انسان اپنے معبود برحق کو پا لیتا ہے، خالق حقیقی کو پا لیتا ہے، رب قدیر جل جلالہ کو پا لیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ راستے کی شناخت کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ جس راستے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور جس راستے پر چلنے کے بعد بندے کو اللہ عز و جل نصیب ہو جائے اور قرب خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو مفسرین کرام نے اس راستے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ راستہ اسلام ہے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی اسلام تھے، وہ اسلام کی طرف بلاتے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں مختلف شانیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئیں، ان میں اللہ کی طرف بلانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان میں ملتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کی طرف بلانا بھی ملتا ہے، اسلام کی طرف بلانا بھی ملتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی طرف بلانا یہ بہت کٹھن کام ہے۔ اسلام کی طرف بلانا بھی کٹھن ہے، لیکن اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاید ہی کوئی نبی آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے دعوت اللہ پیش کی ہو اور آزمائش کے مرحلوں سے نہ گزرے ہوں۔ کہیں شہر بدر کرنے کی بات، تو کہیں پر سولی چڑھانے کی بات، تو کہیں پر آگ جلا کر کے اس میں پھینکنے کی بات۔ غرض کہ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو سخت سے سخت آزمائش سے اس وقت گزرنا پڑا جب انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہ دین کے اندر، راہ خدا کے اندر اور دعوت و تبلیغ کے اندر کتنے مصائب سے گزرے ہیں اور کتنی آزمائشوں سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا۔
لیکن یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو داعی اللہ ہوتا ہے، جو داعی اسلام ہوتا ہے، اسے کبھی بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب پروردگار جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جانے کے لیے جب تیار ہوئے، تو آپ جانتے ہیں رب نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا انی معکما اسمع و ارا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور میں دیکھوں گا، میں سنوں گا۔ یعنی اے موسیٰ و ہارون، جب تم فرعون کو میری طرف آنے کی دعوت دو گے، اس موقع پر تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے تمہیں کوئی اذیت پہنچے گی۔ تمہیں ذرہ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور میں اس کی باتوں کو سنوں گا بھی اور میں دیکھوں گا بھی۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے راستے پر چلنے والے داعیان دین کو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، اور حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہوئے دعوت دین کے راستے پر قدم بڑھانا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھی دھمکیاں دی گئیں، شہر بدر کرنے کی دھمکی دی گئی، دعوت و تبلیغ کے کام کو روکنے کی دھمکی دی گئی، تو قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گھبرائے نہیں، اپنے رب پر کامل بھروسے کا اظہار کیا، اور ارشاد فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ هو آخذ بناصیتها۔ آپ اندازہ لگائیں، جب حضرت ہود علیہ السلام سے کہا گیا کہ تمہیں شہر بدر کر دیا جائے گا، تم دعوت و تبلیغ کے کام کو بند کر دو، تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا میں نے میرے اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا ہے، اور ہر ایک انسان کی چوٹی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس راہ کے اندر جب رب نے حکم دے ہی دیا، اور اس راستے کا مسافر جب بننا ہی ہے، تو اس بات میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے دعوت دین کا کام، دعوت اللہ کا کام، دعوت اسلام کا کام کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ لیکن اس کے اصول کیا ہیں؟ اس کا قانون کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے کہ آپ جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، کیا اس راستے پر آپ بھی چل رہے ہیں؟ اس راستے پر آپ کا قدم ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو راستہ آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسرے کو اس راستے پر بلائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قول کا اثر انسان کی زندگی پر منفی پڑے گا، اور انسان خود سوچے گا یہ ہماری بھلائی چاہنے والا اور ہمیں دعوت دینے والا انسان خود اس راستے کا مسافر تو نظر نہیں آتا۔ اس لیے دعوت کا پہلا اصول ہے کہ جس راستے کی طرف تم بلا رہے ہو، اس راستے پر تمہارا چلنا اور اس راستے پر گامزن رہنا، یہ پہلی ذمہ داری۔ آپ دیکھیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو ہی صفا پر پیش فرمائی، اور ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا گیا، فقرے کسے گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعوت کے سلسلے میں دلیل طلب فرمائی، اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعوت کے حوالے سے سچائی کے سلسلے میں دلیل مانگی۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے، سورج کو اس وقت پلٹا کر نہیں بتائے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش فرماتے ہوئے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج سے پہلے کی زندگی میں نے تمہارے درمیان ہی گزاری ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش کر کے اپنی دعوت کے سلسلے میں دلیل پیش فرمائی، اور دلیل میں اپنے وجود کو پیش فرمایا۔ اسی کو قرآن نے یوں بھی کہا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ وہ دلیل کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں ہماری دعوت کے غیر مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے، یا تو ہم جزوی دعوت کی طرف مائل ہیں، اور یا تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جس راستے کی طرف ہم دنیا کو بلاتے ہیں اس راستے پر ہمارے قدم نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دعوت دین کا نبوی اصول پہلا یہ ہے کہ جس راستے کی طرف تم بلاتے ہو اس راستے پر خود گامزن رہو، اس راستے پر چلنے والے رہو، اس راستے پر اپنے قدم رکھو، اور اس راستے کے مسافر بنو، تاکہ تمہارا چلنا دوسرے کے لیے اس راستے پر چلنے کا سبب بن سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ اسلام کی طرف بلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بلانے کے لیے آپ کو الفاظ کا استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا کردار پیش کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ کا آپ استعمال کریں گے تو وہ الفاظ کون سے ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو کا میٹر کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے بعض مفسرین نے سنت مراد دی ہے، بعض مفسرین نے قرآن مراد دی ہے۔ اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ ایسی دلیل ان کے سامنے پیش کی جائے اس راستے کے فائدے کے سلسلے میں، اور اس راستے سے بھٹکنے کے سلسلے میں نقصانات سے متعلق ایسی دلیلیں پیش کی جائیں جن دلیلوں کو سننے کے بعد آدمی خود بخود اس راستے کا مسافر بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام، انسان کی زندگی میں انقلاب کا کام، انسان کے قلب کو سنوارنے کا کام جس چیز سے کرتے تھے وہ چیز تھی قرآن مقدس۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد بارگاہ سمدیت میں جو دعا کی تھی وہ دعا کون سی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس دعا کے اندر اس لفظ کی طرف آپ اپنی توجہ کو مبذول کریں جس میں یتلو علیہم آیات ہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ آیتیں اللہ کے کلام کی طاقت ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبوی اصول دعوت کے اندر یہ چیز ہے کہ جب تمہاری گفتگو ہو تو اپنی باتیں زیادہ کرنے کی بجائے اللہ کی کتاب زیادہ سے زیادہ پیش کرو، اس لیے کہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر صدیوں پہلے سے قرآن نے جو چیلنج پیش کیا تھا، آج تک ماڈرن ٹیکنالوجی اور ترقی کے اس دور کے اندر قرآن کے چیلنج کو نہ کسی میں قبول کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لانے کی طاقت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تاثیر بھی ہے
اور اس کتاب کے اندر حکمت و دانائی موجود ہے، حکمت کے سرچشمے موجود ہیں، اور ہر ایک چیز کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے اندر جس چیز کو سب سے پہلے اختیار فرمایا وہ چیز ہے حکمہ، یعنی قرآن اور دلائل اور سنت مبارکہ۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ صادق الوعد الامین ہیں اور دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنا جاننے کے باوجود بھی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ فرماتے کہ یہ اللہ کی کتاب اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تو تمسخر بھی کرتے، لیکن باوجود اس کے ابو جہل جیسا شخص بھی اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر اور دیوار سے ٹیک لگا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ اس کتاب میں اتنی کشش ہے کہ جب اگر اچھی طریقے سے خوش الحان کوئی قاری اس کی تلاوت کرتا ہے تو طبیعت خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور جب کوئی دلیل قرآن سے پیش کی جاتی ہے تو بڑے سے بڑا دانشور اور صاحب عقل کیوں نہ ہو وہ قرآن کے آگے سرنڈر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو دعوت کے نبوی اصول میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ ہماری دعوت اور ہماری گفتگو ادھر ادھر کی بجائے زیادہ تر قرآن و احادیث سے ہونی چاہیے، اس وجہ سے ہماری دعوت مؤثر ہوگی۔ موعظہ حسنہ، دوسری چیز جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے اختیار کرنے کے بارے میں فرمائی، وہ چیز ہے موعظہ حسنہ۔ وعظ کسے کہتے ہیں؟ وعظ کا معنی ہوتا ہے ایسا ذکر جس سے دل نرم پڑ جائے، چاہے وہ ثواب کا ذکر ہو چاہے وہ عذاب کا ذکر ہو۔ اللہ معاف فرمائے، آج بہت سارے وعظ کی محفلوں کے اندر کہے لگتے ہیں، لطیفہ بازی ہوتی ہے، العیاذ باللہ۔ وعظ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے دل نرم پڑ جائے، وہ ثواب کی طرف مائل ہو جائے یا گناہوں سے نفرت کی طرف مائل ہو جائے۔ جب تک کہ یہ طریقہ نہیں ہوگا اس وقت تک دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطاب فرماتے، جب وعظ فرماتے، تو آپ کے وعظ کا اثر یہ ہوتا کہ ایک سناٹا سا طاری ہوتا اور الفاظ اتنے جامع ہوتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے اور زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا وعظ حسنہ ہو، اور موعظہ حسنہ کے ذریعے ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں، سچائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، حق کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے پاس آپ کے دلائل کے سلسلے میں حجت کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، بحث و مباحثے کے لیے حاضر ہوں گے، تو قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس میں بھی حسن اسلام کو تم اجاگر کرو، یعنی تم دلائل ضرور پیش کرو، براہین ضرور پیش کرو، لیکن خبردار فحش سے پرہیز کرنا، گالی گلو سے پرہیز کرنا، بلکہ تم جدال بھی کرو تو جدال بھی تمہارا احسن ہو، بہتر ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے جو زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان سے نکلنے والے ہر جملے کے اثرات ہوتے ہیں۔ پروردگار نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میرے بندوں سے کہ جب بھی تم بات بولو تو بہت اچھی بات بولو۔ اچھی بات یہ لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہوتی ہے، اچھی بات لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، اچھی بات
لوگوں کی زندگی کو سنوار دیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں دعوت کے راستے کے اندر یہ بھی پہلو خاص طور پر ہر داعی کو پیش نظر رکھنا ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں 2-3 پہلو آپ کے سامنے پیش کروں، قلت وقت کی بنیاد پر تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، اور نہ میرا علم اتنا ہے کہ میں اس اہم موضوع پر زیادہ گفتگو کر سکوں۔ پہلی چیز جو آپ کو ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ دعوت کا مقصد بندے کی خیر خواہی، کہ اس بندے کا آپ بھلا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کی زندگی کے اندر بھی اس دعوت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو پیش کروں۔ ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں اتنا رچ بس نہیں گیا جتنا رچ بس جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ مجھے نصیب ہوا۔ سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے نصب کیے گئے، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی آٹا گوندنے میں لگ گیا، کوئی گوشت بنانے کی تیاری میں لگ گیا، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف فرما نہیں تھے جہاں سب بیٹھے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے تھے۔ صحابہ تلاش میں نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، دور سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاندھے پر لکڑی کی ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ صحابی جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان جن کے سینے میں کما حقہ رچ بس نہیں گیا تھا، انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کاندھے پر لکڑیاں اٹھا کر آتے ہوئے دیکھا تو دوڑے اور عرض کرنے لگے، حضور ہمیں حکم فرما دیتے، ہم یہ کام انجام دیتے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں ممتاز حیثیت سے رہنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، میں نے سوچا تم سب بھی کام کر رہے ہو تو میں بھی کوئی کام کروں اور اپنے حصے کا کام انجام دے دوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار نے اسلام کو میرے سینے میں اس طرح سے مضبوط کر دیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت میرے سینے سے اسلام کو نہیں نکال سکتی۔ یہ ہے کردار کا اثر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو بھی دیکھو۔ آج ہماری قوم مایوس ہو رہی ہے، داعیان دین، علماء، مشائخ کسی حد تک الا ماشاء اللہ مایوسی کے دلدل میں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، بس یہ آخری بات ہے، مایوس ہونا یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسا شخص جو تلوار لے کر آپ کے قتل کے سلسلے میں آپ کی طرف بڑھ رہا ہو یا ارادہ رکھتا ہو، ایسی سچویشن میں کیا آپ اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مشن کا ساتھی بنے گا، آپ کے مشن کا معید بنے گا؟ نہیں۔ آپ اس وقت اس کے سلسلے میں، ایسے نفرت کرنے والے کے سلسلے میں اپنے دل و دماغ کے اندر نہ جانے کتنے خیالات پیدا کر کے بیٹھیں گے، لیکن اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ اکبر، ایسے سخت ترین ماحول کے اندر اور اتنا سخت اسٹیپ اٹھانے کے ارادہ کرنے والے سے متعلق
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہی عمر فاروق جو قبول اسلام سے پہلے غلط ارادے سے نکلے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور پھر قربان جائیے اس مقام عرفہ تک وہ پہنچے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ آپ ذرا سوچیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے برائیوں کا سیلاب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہو، ارتداد کا سیلاب بھلے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو، لیکن ہم نبوی اصول کو اپنا کر دعوت و تبلیغ کے راستے میں اپنا قدم آگے بڑھائیں اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کا وعدہ ہے وہ ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان مختصر کلمات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔